کبر کہتے ہیں تکبر، بڑائی، اونچائی، عظمت، رفعت، وہ صرف اللہ کے لیے ہے جس کو کوئی زوال نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں کبریائی تو صرف اللہ کی ہے آسمانوں و زمینوں میں، اللہ کے علاوہ کسی کی کبریائی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کا مقصد اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں کسی کی کبریائی نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر، انکار اور تکبر۔ یہ انکار اور تکبر جو ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ کبریائی اللہ کی ذات کے لیے ہے، وہ اس کی صفت ہے۔ اللہ کی بڑائی دنیا میں، آسمان میں، زمین میں صرف اللہ کی کبریائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جتنی عبادات کرتے ہیں اس کی اولین مقصد، سب سے پہلا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی بلند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت جو میں نے پڑھی، فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اللہ کو جاتی ہے کہ تم کتنے پرہیزگار ہو، تم نے کتنا خالص ہو لگ کے اللہ کی راہ کے اندر قربانی، اللہ کی راہ کے اندر کوئی بھی عبادت بجا لائی۔ اور فرمایا کہ کذالک سخرھا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، یہ جانور جن کی قربانی تم کرتے ہو، تو یہ اللہ نے تمہیں یہ پیٹرن دیا، تمہیں یہ اللہ نے سنت دی ہے، اس لیے دی ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ تکبیر جو ہے نا یہ مومن کا شرعی جشن ہے، اسلام میں جشن منانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں، کوئی بنگڑا ڈالنا، ڈانس کرنا، آپے سے باہر ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ایک ہی بات کہتا ہے کہ جب خوشی ملے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اونچی آواز میں کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، بس یہ ہے اسلام میں شکرانے کا سٹائل۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں اللہ نے ہدایت دی تو تمہیں قربانی کی توفیق ملی ہے، ورنہ نہیں اللہ دیتا توفیق۔ پھر قربانی کی توفیق اور اس کو قبول کرنے، اللہ ہی قربانی کی توفیق دیتا ہے، پھر قبول بھی کرتا ہے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو کروڑوں کی قربانیاں کرتے ہیں اللہ قبول ہی نہیں کرتا، اور کتنے لوگ ہیں جو ایک کمزور سا بکرا کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل میں خلوص، جذبہ، اللہ کی تابع داری، فرما برداری اور عاجزی، انکساری اور پرہیزگاری جو اللہ کو مطلوب ہے۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے کہ میرا بندہ عاجز کتنا ہے، چھری پھیر رہا ہے، چھری کے لیے تیار ہے، جانور ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی منمانی خواہشات، اپنی من، اپنی جسم، اپنی خواہشات، اپنی من چاہی سارے جذبات کو آج چھری کے نیچے رکھ کے ذبح کر رہا ہے۔ اے اللہ میں نہیں ہے تو ہی ہے، میں انا پرستی، میں، اس کی وہ چھری چلا کے اس میں کا خاتمہ کر دیتا ہے، یہ ہے کامیابی۔ اور فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، یہ خوشی تھوڑی ہے، محسنین احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں کو بڑی خوشخبری دے دیں۔ کون سی خوشخبری؟ جنات تجری من تحتی الانہار، جنتوں کی خوشخبری دیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جہاں عمل نہیں ہوگا بدلہ ہی بدلہ ہوگا، عمل تو دنیا میں۔ یہ ہے قربانی کا اللہ کی طرف سے فلسفہ، یعنی خلوص۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ تقوی جو ہے یہ خلوص کو کہتے ہیں، آپ کے دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے، جسم کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، یعنی جب باطن کی ایک انتہائی عاجزی والی کیفیت ظاہر پہ حاضر ہوتی ہے، ظاہر پہ غالب ہوتی ہے، تو پھر انسان کے عمل قبول ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یقبل العمل الا من خالصا، اللہ کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو خالص اس کے لیے کیا جائے، جب تغیب ہی وجہ، جو صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا ہو، بس جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھوڑا سا عمل بھی انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور اللہ کی رضا کے بغیر کیا گیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، فیس بک پہ چڑھانے کے لیے، یوٹیوب کے اوپر چڑھانے کے لیے، اور لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے، جو بھی دنیا کے لیے کیا گیا عمل ہے، اگر وہ عمل تم نے اس لیے کیا کہ لوگ کے کیا کمال ہے، تو پھر کیا ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ لا یقبل العمل، ان اللہ لا یقبل العمل، اللہ کبھی کسی کو عمل کو قبول نہیں کرتا خالصا، جو خالص نہ ہو۔ خالص کا مطلب کیا ہے، دل کے اندر عاجزی انکساری، صرف رب کی کبریائی بلند کرنے کے لیے وہ عمل کر رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں اس کے اندر کبریائی ہے۔ آپ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا دیتا ہے انسان، کہتے ہیں اللہ تو بلند ہے۔ اللہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تو بلند ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ ہاتھ باندھ کے مزید اگلی کیفیت میں جاتا ہے، کہتا ہے میں تیرے آگے بندہ بن کے آ گیا ہوں، سر کو جھکا دیتا ہے۔ اب مسنون نماز اگر انسان سیکھے اور پڑھے تو اس کو وہ چاشنی، وہ خوبصورتی، وہ دل لگی اور وہ دلکشی محسوس ہوگی جو کما حق کو وہ نماز کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اب بندہ سر جھکا، اس طرح کر کے نماز پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کا سر جو ہے وہ آسمان کی طرف، فرمایا کہ تم لوگوں کی میں نے نظریں دیکھی ہیں آسمان کی طرف نماز میں اٹھتی ہیں، ان قریب اللہ اس نظروں کو اچک لے جا سکتا ہے، یعنی تمہاری نظریں، تمہاری بینائی سلب ہو سکتی ہے۔ تو نظر کہاں رکھنی ہے، سجدے والی جگہ پہ، نیچے۔ تو کیا مطلب ہے، انسان اللہ کے آگے کھڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بلند کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں نیچا ہوں، میری جگہ نیچے۔ پھر رکوع میں دیکھیں، پھر سجدے میں دیکھیں، وہ تمام کیفیات اللہ کے آگے عاجزی انکساری، اور انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، مسلمات۔ اور یہی بات اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 160 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی، فرمایا کل، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اے نبی اعلان تو فرمائیں۔ کس بات کا اعلان یا اللہ؟ ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے، و نسکی، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ نسک کہتے ہیں ہر اہم ترین فضیلت والی عبادت کو، اور نسک معنی قربانی بھی ہے۔ تو قربانی میری بھی اللہ کے لیے ہے، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی بھی کس کے لیے، اللہ کے لیے، وَمَمَاتِي، اور میری موت بھی کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یہ فلسفہ ہے قربانی کا، کہ ایسے ہو جاؤ تمہاری نماز بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری قربانی بھی اللہ کے لیے ہو، تمہاری زندگی بھی 60 سال 70 سال 30 سال 25 سال 20 سال ساری کی ساری زندگی اللہ کے لیے ہو، وقف ہو۔ جس طرح قربانی کا جانور ہے، انسان لیتا ہے نا تو اس کو ہر قسم کی مشکلات سے بچاتا ہے، اس کو زیادہ زیادہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے یہ وقف ہو گئی ہے۔ اس وقف شدہ جانور کے اتنے ناز و نخرے اٹھاتا ہے، اور اس کو اللہ کے لیے جب وہ پیش کر دیتا ہے تو یہ ہوتی ہے قربانی۔ ایک بندہ مسجد کے لیے ایک جگہ وقف کر دیتا ہے، اب ادھر مسجد والی جگہ میں وہ ذاتی نہیں کام کرتا، وہ اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہے، اس کی اہمیت ہو گئی ہے، اب وہ زمین کا عام ٹکڑا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جب اس نے وقف نہیں کی تھی، وہاں کھیتی باڑی بھی ہو رہی تھی، وہاں جناب اپنے اس کا بزنس کاروبار بھی تھا، لیکن جب اس نے کہا وقف للہ، میں نے وقف کر دی، تو اب نہ اس کا بزنس ادھر چلے گا، نہ اس کی کھیتی باڑی ہوگی، نہ اس کو کرائے پہ لگائے گا، نہ وہاں سے انکم لے گا۔ یہ ہوتا ہے وقف۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی تو وقف کر رہا ہے، بکرا قربان کر رہا ہے،
نماز بھی میرے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ کیسے ناممکن ہے کہ تیری زندگی غیر اللہ کے لیے ہو؟ زندگی بھی میرے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تیری جو زندگی ہے 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال یہ بھی میرے لیے ہونی چاہیے، اور تو جب مرے نا اس وقت بھی میرا ہی ہو۔ یہ نہیں ہو کہ مرتے ہوئے تم کافروں کے طریقے کے اوپر مرے، یہ نہ ہو کہ مرے ہوئے تیری سوچ، تیری فکر، تیرا نظریہ، تیرا عمل، تیری نماز، تیری قربانی، تیری زندگی مرتے ہوئے اس بات کی گواہی دے کہ تو اللہ کا نہیں تھا، تو غیر اللہ کا تھا۔ تیرے دل میں امٹنے والی خواہشات، آرزوئیں، پسند ناپسند، عمل، یہ سارا کا سارا لوگوں کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا، غیر اللہ کے لیے تھا، دنیا کی چاہت اور محبت کے لیے تھا۔ تو نے زندگی کو میرے لیے خالص ہی نہیں کیا۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مرتبہ کہا ہے کہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے مرتے وقت۔ ابھی وہ جو ہے وہ 2 کشتیاں ڈوبی ہیں، ایک یونان میں بیچارے حسین مستقبل دیکھنے کے یہ 25 لاکھ لگا کے ہمارے مسلمان بھائی گئے، اور 25 لاکھ میں انہوں نے مستقبل، سمندر، بردگی اور بے یار و مددگار موت اور خطرناک حالات وہ دیکھے۔ اور ایک دوسری کشتی تھی جس میں بھی 2 مسلمان تھے، اور وہ دیکھنے گئے کہ 1911 میں ایک ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا، اس کو ذرا ہم دور سے دیکھ لیں کہ وہ کیسا تھا۔ اب دونوں مر گئے، اور اس کے اوپر تبصرے جاری ہیں، میڈیا کے اوپر بھی، سوشل میڈیا پہ لعن طعن ہو رہی ہے ان کو، لیکن ہمیں لعن طعن کرنے کی کوئی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اب وہ جو 2 ہیں، اب ان کا آخری وقت تو اللہ کو ہی پتہ ہے کیسے گزرا ہے۔ وہ 2 نے اللہ کے آگے کیا بات توبہ کی ہو، پہلی بات ہے مسلمان تھے، ہمیں گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ ان کے پاس اللہ نے پیسے دیے تھے، جہاں مرضی جائیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ فسیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اللہ کہتا ہے زمین میں گھومو پھرو اور جا کے دیکھو کہ ہم نے جھٹلانے والوں کا کیا علاج کیا ہے۔ زمین میں جاؤ، لیکن تمہارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی بڑی طاقتوں کو کیسے ذلیل کرتا ہے۔ اگر انہوں نے آخری وقت میں اللہ سے معافی مانگ لی ہو سکتا ہے کافر بھی آخری ٹائم اللہ سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اسی طرح کشتی میں سوار جو دوسرے بیچارے مارے گئے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ حسین مستقبل کے لیے آخری وقت انہوں نے وہاں پہ لگایا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے تھے۔ لیکن بات جو ہمارا محل استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ کیسے ڈرنا چاہیے؟ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تم جب موت کے قریب پہنچو، موت آئے، تو اس وقت کیا ہو؟ میرے آگے جھکنے والے ہو۔ انتم مسلمون، مسلم، سالم، جھک جانا، سرنڈر کرنا، فرما بردار، مطیع، اللہ کا بندہ بن جانا، یہ ہے مسلمان۔ شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں، نادرہ والا مسلمان نہیں، اصل والا مسلمان۔ اور وہی سورۃ الانعام کے اندر جو میں نے پڑھی نا آیت، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو سارے جانوں کو پالنے والا ہے۔ اور آگے کا لا شریک لہ،